الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سامعین و ناظرین، آج کی مجلس میں قرآنی آیات کے تحریف شدہ قادیانی تراجم کے نمونے ہم پیش کریں گے. تو 21واں نمونہ قادیانی الحاد کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب اسی آیت کو جب مرزا محمود تفسیر صغیر میں صفحہ 12 پر نقل کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں: اور اس وقت کو بھی یاد کر لو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرما برداری کرو. لفظ ہے اسجدو، جس کا معنی ہے سجدہ کرو، مگر تحریف قادیانی یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرو. تو اس پر انہوں نے فرما برداری کی، یہ ہے فسجدو، سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کی. تو ہمارا یہاں پہ نقاش یہ ہے کہ مسلمان مفسرین جن میں سے امام رازی، جنہیں قادیانیت مجدد تسلیم کرتی ہے، وہ اس کی تفسیر میں امت مسلمہ کا اجماع نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا. انہوں نے اس فرما برداری کی بات نہیں کی، سجدہ کرنے کی بات کی ہے. اب یہ سجدہ کیا تھا؟ عبادت کے طور پر نہ تھا، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر ہے. نیز امام راضی اس میں مفسرین کے آئندہ جو ہم ذکر کرتے ہیں ان اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا، مگر آدم علیہ السلام صرف قبلہ تھا. جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف اسے قبلہ سمجھ کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تو ایک قبلہ ہے، سجدہ اصل اللہ کے لیے. دوسرا قول یہ کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا یہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ پہلی امتوں میں جائز رہا. تیسرا قول یہ ہے کہ سجود سے مراد اطاعت اور اتباع ہے. پہلا قول اس لیے ضعیف ہے کہ قصہ سے تو آدم کی تعظیم کا بیان مقصود ہے جو صرف ان کے بحیثیت قبلہ کے ثابت نہیں ہوتی. تیسرا قول بھی ضعیف ہے کہ سجود کا معنی تو متعین ہے اور وہ ہے زمین پر پیشانی کو رکھنا. یہ سجدہ کا عربی لغت میں معنی ہے. دیگر کسی معنی کو مراد متکلم بنانے کے لیے شرعی دلیل یا لغوی دلیل چاہیے جو یہاں پر مفقود ہے. اس لحاظ سے معتبر صرف دوسرا قول ہے کہ سجدہ سے مراد سجدہ ہی ہے اور یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس شرح میں اس وقت جائز تھا. امام راضی
جو مجددین کی فہرست میں ہیں قادیانیت کے ہاں، اس بات پر ہے، وہ فرماتے ہیں مسلم امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا سجدہ عبادت نہ تھا، کیونکہ غیر اللہ کے لیے سجود عبادت کفر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں ہر قول کی حقیقت اور توجیہ یوں ذکر کرتے ہیں جو انہی کی زبانیں آپ کو میں سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تین اقوال میں سے پہلا قول یہ کہ ملائکہ کا سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور آدم محض قبلہ تھے، مگر یہ قول یعنی آدم کا محض قبلہ ہونے کا قول دو وجہ سے باطل ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ نص قرآن میں اسجدوا لآدم کہا، تم آدم کو سجدہ کرو، جبکہ قبلہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ صلیت للقبلہ، میں نے قبلہ کے لیے نماز ادا کی، یعنی اگر وہ آدم فرشتوں کے سجدہ کے لیے محض قبلہ ہوتے تو ارشاد باری اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو کے بجائے یہ ہوتا اسجدوا الی آدم، جیسے کہ مسلمان قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، الی یہ ہے قبلے کا معنی ہونا کہ اس طرف، تو آدم کی طرف سجدہ کرو یہ ہوتا، اور پھر یہ تعین ہو جاتا کہ سجود آدم میں آدم محض قبلہ تھی، لہذا جب تصریح سجود آدم کی ہے تو یہ سجدہ آدم کو تھا جو سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ سورۃ اسراء بنی اسرائیل میں ابلیس کا یہ قول ہے ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ سورہ اسراء کی فصل آیت ہے، جس کا معنی یہ ہے کیا تو نے اس کو مجھ پر تکریم بخشی ہے؟ اس بات پر دال ہے کہ آدم مسجود ملائکہ تھے، ملائکہ کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم تھا، ورنہ جہت قبلہ کی تو سجدہ کرنے پر فضیلت اور تکریم نہیں ہوتی۔ اگر آدم صرف قبلہ سجود ہوتے تو ان کی ساجدین پر فضیلت ثابت نہ ہوتی، یعنی ملائکہ پر، کیونکہ قبلہ کی طرف نماز ادا کرنے سے وہ سجدہ کرنے والوں سے افضل قرار نہیں پاتا، یعنی قبلہ جو ہے خانہ کعبہ مسلمانوں سے افضل نہیں، مومنین سے افضل نہیں، موحدین سے افضل نہیں، تو پھر کیسے آدم فرشتوں پہ افضل ہوتے؟ اور مقصود تو ان کی افضلیت کا بیان تھا۔ جملہ اہل توحید اور سید الرسل و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی جہت سجدہ کرتے رہے ہیں جس سے قبلہ کا ان کا ساجدین سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا، جبکہ سجود آدم میں ان کی ساجدین پہ افضلیت کا اعتراف مفروض ہے۔ ابلیس نے اعتراف نہ کیا تو اسے اللہ نے متکبر کہا، لہذا قابل اعتبار دوسرا قول ہی ہوا کہ فرشتوں کا سجدہ آدم ہی کے لیے تھا اور اس کی تعظیم کی خاطر تھا، اس کا بیان کرنا مقصود تھا، جو ان کی طرف سے سلام ادب کے معنی تھا۔ سابقہ امتوں میں سجدہ تعظیم کا وجود ملتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان ایک دوسرے کو سلام ادب پیش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا سورہ یوسف میں وارد وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا،
میں بھی یہی قول ہے کہ اس سجدہ سے مراد یہی ادب و احترام کا شعار ہے جو ان لوگوں میں اس وقت رائج تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن سے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا اے معاذ یہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ یہود کو اپنے زعماء اور علماء کو سجدہ کرتے اور نصارہ کو اپنے پادری اور بطارق کو سجدہ کرتے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ انبیاء کا سلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے اپنے انبیاء پر جھوٹ بولا۔ امام نووی رحمہ اللہ حضرت سماق بن حانی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جعفلیق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہیں سجدہ کرنے لگا تو انہوں نے اسے کہا تم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو، میرے لیے سجدہ نہ کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے خامد کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ اس پر اس کا عظیم حق ہے۔ تو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا جو ان کی تعظیم کی خاطر تھا اور ان کے لیے یہ امر مشروع تھا، جائز تھا۔ ابن کثیر اور راضی اور دیگر معروف اور ثقات محسنین کا یہ قول ہے کہ آدم کو سجدہ اس کی تعظیم کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا مظہر تھا، کیونکہ وہ اسی کے حکم سے تھا۔ رہے دیگر دونوں قول کہ پہلا کہ وہ سجدہ آدم کو نہ تھا، وہ محض قبلہ تھے۔ تیسرا یہ کہ سجدہ تھا ہی نہیں بلکہ صرف اور صرف جھکنا اور ان کے لیے ان کے سامنے تواضع کرنا تھا۔ یہ ہر دو قول یوں ضعیف ٹھہرے۔ صحیح اور راجح قول اس باب میں یہی ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، کہ آدم کو قبلہ قرار دینے میں ان کا ملائکہ پر شرف ثابت نہیں ہوتا، اور سجدہ کو اپنے حقیقی معنی یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا کے بجائے آدم کے لیے جھکنا اور تواضع کرنا، اس امر کی کوئی شرعی دلیل یا قرینہ نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے ملائکہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو ضعیف کیا اور ترجمہ میں یہ کہا کہ خضوع اور انقیاد بس اطاعت تھی، یہ تحریف ہے سراسر۔ اور پہلے قول آدم کو محض قبلہ قرار دینے کو لیا ہے، یہی قادیانیت کا شعار ہے، اور وہ ہے تعبیر میں ضعیف قول کو اختیار کرنا، جو متروک ہو، مرجوح ہو، ضعیف ہو ہر اعتبار سے، اس کو اختیار کرنا یہ ان کی عادت ہے، اور اس سے وہ اپنی یوں سمجھیں تجدید سمجھتے۔ تحریف کو تجدید کہنے والے یہ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ معجزات میں ان کی تعبیر کرنا اور جس امر میں متعدد اقوال ہوں ان میں سے ضعیف کو اختیار کرنا یہ قادیانیت کی عادت ہے، معروف عادت ہے۔ تو یہ 21واں نمونہ قادیانیت کی الہات کا ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ
تعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو تم اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کر دینے کا صریح ذکر ہے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل ہونے کا صریح ذکر ہے، اس بات میں ان کے اختلاف کا بھی صریح بیان ہے۔ پھر معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس عمل کو ظاہر کر دینے کا بیان یہ بھی صریح ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں، مگر چونکہ اس بیان میں اعجاز ربانی آتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بیان ہے، تو قادیانیت تو معجزات میں تحریف کرنے والی ہے، تعویل کرنے والی ہے، تاکہ انہیں معجزات انبیاء کو ماننا پڑ جائے۔ مرزا محمود اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اندازہ کریں، قرآن کہتے ہیں قتل تم، فعل ماضی، جب تم نے قتل کر دیا، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں محمود صاحب کہ نہیں، تم نے قتل کرنے کا دعویٰ کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ ہمارا یہاں پہ نقاش یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو صریح خبر دی وہ ہے جب تم نے قتل کر دیا، قتل تم، مگر مرزا محمود کی تعریف یہ ہے کہ تم نے قتل کا صرف دعویٰ کیا، تو یہ لغت اور نقل کے خلاف ہے، کسی مسلم مفسر نے ایسا نہیں کیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں قال بعضهم انتم قتلتموه وقال آخرون بل انتم قتلتموه، تو بعض نے کہا بعض کو تم نے قتل کیا، انہوں نے کہا نہیں تم نے قتل کیا۔ یہ ان کا اختلاف قرآن کریم کی اس آیت میں اس کا بیان ہے، اور معجزانہ طور پہ اللہ نے تعین فرما دیا کہ کون قاتل ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس واقعہ قتل کے بعد ہر ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگاتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد چھپاتے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں مجاہد فرماتے ہیں جسے تم غیب میں رکھتے، ما تغیبون، قال مجاہد ما تغیبون، جسے تم غیب میں رکھتے۔ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا تم اسے اس کے بعد حصہ سے مارو۔ اس بعد سے مراد گائے کا بعد حصہ ہے کہ اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو ہو، اور یوں معجزہ ثابت ہو گیا، اور خلق عادت اللہ نے بتا دیا انہیں کہ کون قاتل ہے، یہ بات ظاہر ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں انہوں نے اسی گائے کے گوشت میں سے ایک ٹکڑا مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، مگر قادیانیت کو تو اسی کا اعتراف کرنا نہیں کرنا کہ کوئی معجزہ واقعہ ہو، اس لیے انہوں نے کیا کیا، قتل کیا، ارادہ کیا۔ یہ تحریف ہے، قتل کو ارادہ قتل سے بدل دینا، یہ تحریف ہے قادیانیت کی اس آیت میں۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ نہ قتل واقعہ ہوا اور نہ اس کا خرق عادت ثبوت ہوا، یہ ہے اصل نقطہ جس سے قادیانیت بھاگتی ہے کہ کسی نبی کا کوئی معجزہ ثابت ہو۔
قادیانی حضرات کی انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں، تمام انبیاء کے معجزات میں یہی روش ہے۔ انشاءاللہ اس کی بعض تفاصیل ہم اگلی مجالس میں بیان کریں گے، اور آج کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا نمونہ کیا؟ پہلا نمونہ اسجدوا لآدم، آدم کے سجدہ کرنے کا۔ اس میں تحریف کیا کی کہ سجدے کو اطاعت کے ساتھ بدل دیا، انقیاد اور اطاعت۔ اور دوسرا نمونہ کیا ہم نے بیان کیا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم نے قتل کیا اور پھر چھپایا کہ کون قاتل ہے۔ اس کو اللہ نے معجزانہ طور پہ ظاہر کر دیا۔ تو اس معجزے سے انکار کرنے کی بجائے یہاں پر قتل تم، قتل کو ارادہ قتل سے بدل دیا۔ یہ کھلی قادیانی الحاد کے نمونے اور تحریف کی واضح مثالیں ہیں جس کے سلسلے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔